2 مارچ 1981 کو PIA کا بوئنگ طیارہ PK-326 کراچی ایئرپورٹ سے پشاور جا رہا تھا۔ اس میں عملے کے ارکان سمیت 148 افراد سوار تھے۔ جب یہ طیارہ میاں والی کی فضاؤں میں پہنچا تو اچانک مسافروں کے کیبن سے ایک مسلح شخص اٹھا اور طیارے کے کاکپٹ میں داخل ہو گیا اور طیارے کے کیپٹن پر پستول تان کر اس مسلح شخص نے حکم دیا کہ وہ طیارے کو پشاور کی بجائے کابل کی طرف موڑ دے۔ کپتان اس مسلح شخص کا یہ حکم آتشی اسلحے کی طیارے میں موجودگی کی وجہ سے ماننے پر مجبور ہو گیا۔ مزید تفصیلات جاننے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہسٹری پروٹیکٹر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ پھر شام 4:57 پر یہ طیارہ کابل ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ یہ طیارے کے اغوا کے اس بھیانک ڈرامے کا آغاز تھا جو تقریباً 324 گھنٹوں کے بعد یا 13 دن بعد 15 مارچ 1981 کو اختتام کو پہنچا۔ 324 گھنٹے کا یہ کربناک عرصہ پاکستان کی فضائی تاریخ میں شدید اضطراب، کشمکش اور گم و گو کی کیفیت کا شکار رہنے کا دوسرا نام ہے۔ پوری قوم اور پورا ملک اس اذیت کا شکار رہا اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اگلے ہی لمحے شاید کیا سے کیا ہو جائے اور مغوی افراد کی زندگیاں بچیں یا نہ بچیں۔ اغوا کاروں کی ٹیم 3 پاکستانی فضائی دہشت گردوں پر مشتمل تھی جن کے نام سلام اللہ ٹیپو عرف عالمگیر، ناصر جمال اور ارشد علی تھے۔ اغوا کاروں نے کابل پہنچ کر اعلان کیا کہ ان کا تعلق الذوالفقار تنظیم سے ہے جو شاہ نواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو کی قائم کردہ پیپلز لبریشن آرمی کی ایک ذیلی تنظیم ہے۔ اس کے سربراہ مرتضیٰ بھٹو ہیں۔ ابتدا میں اغوا کاروں نے مطالبہ کیا کہ ان کے 5 ساتھیوں کو رہا کیا جائے جو کراچی یونیورسٹی میں ایک طالب علم حافظ محمد اسلم کے قتل کے الزام میں پولیس کی تحویل میں ہیں۔ حکومت پاکستان نے اغوا کاروں کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ حکومت کے انکار پر اغوا کار مشتعل ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ خواتین، بچوں اور بیمار مسافروں کو رہا کر چکے تھے، مگر اب غصے میں آ کر انہوں نے 6 مارچ 1981 کو جہاز پر سوار ایک فوجی افسر میجر طارق رحیم کو قتل کر کے اس کی لاش کو طیارے سے باہر پھینک دیا۔ اب تک کابل کے حکام اغوا کاروں کی ہر ممکن مدد کر رہے تھے، مگر ایک انسانی جان کے ضیاع کے بعد کابل پر عالمی سفارتی دباؤ بڑھ گیا۔ چنانچہ 8 مارچ کو اغوا کار طیارے میں ایندھن بھروا کر ایک بار پھر محو پرواز ہو گئے۔ ان کی اگلی منزل دمشق ایئرپورٹ تھی۔ دمشق پہنچ کر اغوا کاروں نے اپنے رویے میں مزید سختی پیدا کر لی۔ اب وہ اپنے 5 ساتھیوں کی بجائے 54 افراد کی رہائی کا مطالبہ کرنے لگے۔ ان 54 افراد کا تعلق مبینہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا جنہیں ضیاء حکومت نے گرفتار کر کے پاکستان کے مختلف جیلوں میں رکھا ہوا تھا اور وہ قید و بند کی صحبتوں سے گزر رہے تھے۔ اغوا کا ڈرامہ جیسے جیسے آگے بڑھا، پاکستان کی عوام کی تشویش میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور عوامی دباؤ کے پیش نظر پاکستان کی فوجی حکومت اغوا کاروں کے مطالبات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ 12 مارچ کو حکومت پاکستان نے ہائی جیکروں کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے 55 قیدیوں کو رہا کر کے خصوصی طیارے کے ذریعے دمشق پہنچا دیا۔ اس کے بعد 14 اور 15 مارچ کی درمیانی شب کو ہائی جیکروں نے طیارے کو چھوڑ دیا۔ طیارے میں سوار مسافروں اور عملے کے افراد نے اپنی رہائی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حکومت پاکستان کی ان کوششوں کی تعریف کی جو انہوں نے طیارے اور اس کے مسافروں کو رہا کرانے کے لیے کی تھیں۔ سعودی عرب کی حکومت نے خصوصی طور پر تمام مسافروں کو سرکاری خرچ پر عمرہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرانے کا بندوبست کیا۔ اس طرح عمرے کی ادائیگی کے بعد تمام مسافر 8 مارچ کو وطن واپس پہنچے تو پشاور ایئرپورٹ پر صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستان کے صدر ضیاء الحق نے اغوا کاروں کے مطلوبہ 55 افراد کو اپنی ایک تقریر میں گندے انڈے قرار دیا اور پھر انہیں رہا کر کے شام کے شہر حلب پہنچا دیا گیا۔ شام کی حکومت نے ان پاکستانیوں کو سیاسی پناہ دے دی، لیکن بعد ازاں بےنظیر بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کے تمام رہنماؤں نے تردید کرتے ہوئے ان اغوا کاروں کو اپنے خلاف ایک سازشی ڈرامہ قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان اغوا کاروں کا تعلق کسی بھی طرح پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ مگر جو بھی ہو، یوں فضائی قزاقی کی یہ طویل اور دردناک داستان یا واردات اپنے انجام کو پہنچی جو پاکستان کی تاریخ کے سیاہ اوراق میں ہمیشہ درج رہے گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔